السلام علیکم دوستو، فری انفو ورلڈ پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ وفات پا چکی ہیں اور ان کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں۔ ملکہ برطانیہ نے والد کی وفات کے بعد فروری 1952 میں 26 سال کی عمر میں تخت سنبھالا تھا۔ ان کا تعلق برطانوی شاہی خاندان سے ہے اور دوستو، برطانوی شاہی خاندان کو کون نہیں جانتا۔ یہ خاندان صدیوں سے برطانیہ اور اس کے ماتحت ریاستوں پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ یہ خاندان اپنے شاہی ارداز کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی خاندان کی برطانوی ملکہ الزبتھ کے بارے میں ہے۔ یہ ملکہ کون تھیں، کب اور کہاں پیدا ہوئیں، یہ ملکہ کیسے بنی اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی شادی کن سے ہوئی اور کب ہوئی، لوگوں کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اور انہوں نے عوام میں کتنی مقبولیت حاصل کی، یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ مکمل معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام جارج تھا، جو اپنی وفات تک برطانیہ اور اپنی دولت مشترکہ کے بادشاہ رہے۔ ملکہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ ملکہ الزبتھ برطانوی شاہی تاریخ کی وہ پہلی خاتون شخصیت ہیں جن کے سر پر شاہی تاج ایک طویل عرصے تک موجود رہا۔ ان سے پہلے برطانیہ پر حکمرانی کرنے کا اعزاز ملکہ وکٹوریہ کو حاصل تھا، جو کہ ان کی پرنانی تھیں۔ ملکہ برطانیہ ایک عہد ساز باوقار شخصیت کی مالک تھیں۔ ملکہ الزبتھ سن 1936 میں محض 10 سال کی عمر میں ولی عہد بنی تھیں۔ اب سب کی نظر اسی شہزادی پر تھی کیونکہ اب یہی اس تخت کی وارث تھیں اور مستقبل میں تاج بھی انہی کو پہنایا جانا تھا۔ جون 1953 میں جب شہزادی 26 سال کی ہوئی تو شہزادی کو تاج پہنانے کی باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی، جس کو مختلف ٹی وی چینلز اور اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے سے نشر کیا گیا اور کروڑوں لوگوں نے اسکرین پر اس تقریب کو دیکھا۔ ملکہ الزبتھ کی زندگی نہایت ہی پرآسائش تھی۔ وہ کل ملا کر 16 ملکوں پر حکومت کرتی تھیں۔ ان میں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور اس طرح کی دیگر ریاستیں شامل ہیں۔ یہ تمام ریاستیں کامن ویلتھ بھی کہلاتی ہیں۔ ان تمام ریاستوں پر ایک ہی ملکہ کا کردار ہونا، چاہے وہ علامتی طور پر ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ سال میں 2 مرتبہ منائی جاتی ہے۔ ان کی اصل سالگرہ تو 21 اپریل کو ہوتی ہے، جبکہ آفیشیل سالگرہ جون میں موسم خوشگوار ہونے پر کسی ہفتہ کے دن کو منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ملک کے کچھ علاقوں میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے اور کامن ویلتھ کی بعض ریاستوں میں چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ملکہ الزبتھ شاہی خاندان کی وہ واحد پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے فوج کو جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس طرح یہ شہزادی برطانوی خاندان کی پہلی خاتون تھی جس نے فوج کو جوائن کیا۔ دوستو، آپ نے اکثر بڑی شخصیات کے ساتھ لوگوں کو سیلفی لیتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا، مگر ملکہ الزبتھ کے ساتھ سیلفی لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ الزبتھ کو گھڑ سواری کا خاص شوق تھا، اس وجہ سے انہوں نے بہت سے گھوڑے بھی پالے ہوئے تھے۔ وہ اکثر گھڑ سواری کے مقابلے دیکھا کرتی تھیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے گھوڑے بھی گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ سن 1947 میں ملکہ الزبتھ کی شادی شہزادہ فلپس کے ساتھ ہوئی، جو کہ پیدائشی طور پر برطانوی نہیں ہیں بلکہ یونانی اور ڈنمارک کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ شادی سے پہلے بھی ایک پرنس ہی تھے۔ ملکہ الزبتھ اور شہزادے کی ملاقات بھی ایک شادی کے موقع پر ہی ہوئی تھی۔ ملکہ کی شادی صحیح معنوں میں ایک شاہی شادی تھی۔ ملکہ نے شادی کے وقت جو لباس پہنا تھا اسے بنانے کے لیے تقریباً 7 ہفتے لگے تھے۔ اس لباس کو بنانے کی ذمہ داری تقریباً 350 لڑکیوں کو دی گئی تھی جنہوں نے اس کو بڑے ہی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ ملکہ الزبتھ نے اپنی شادی کے موقع پر جو لباس پہنا تھا اس میں سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ اس میں کچھ تصاویر بھی بنائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس پر گلاب کے چند پھول بھی بنائے گئے تھے۔ اس ڈریس کو سونے اور چاندی کے تاروں سے سجایا گیا تھا۔ یہ ڈریس نہایت ہی خوبصورت تھا اور اس نے ملکہ کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں برطانوی شاہی خاندان کی ملکہ کے چند اختیارات کی۔ ویسے تو ملکہ کو گاڑی چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، مگر اگر گاڑی چلائیں بھی تو ان کو کسی بھی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی کسی بھی گاڑی پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہیں ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ہر شخص کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکہ الزبتھ کو کسی قسم کے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ بغیر پاسپورٹ کے ہی سفر کرتی تھیں کیونکہ برطانوی پاسپورٹ انہی کے نام پر جاری ہوتا ہے۔ برطانیہ کی یہ ملکہ کسی بھی قسم کے قانون سے بھی بالا تر تھیں۔ ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ملکہ کے لیے کسی بھی قسم کے ٹیکس ادا کرنا بھی ضروری نہیں تھا، مگر وہ اپنی مرضی سے ٹیکس ادا کرتی تھیں۔ ملکہ الزبتھ برطانیہ میں پائی جانے والی ڈولفن کی بھی مالک تھیں۔ ملکہ کو برطانیہ کے پانیوں میں پائی جانے والی تمام ڈولفن مچھلیوں کی مالک ہونے کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ تاج برطانیہ حاصل کرنے کے بعد ملکہ الزبتھ نے 129 ممالک کا سفر کیا۔ ملکہ الزبتھ وہ پہلی سربراہ مملکت خاتون تھیں جنہوں نے ای میل کا سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ ملکہ کا ایک نجی جھنڈا بھی تھا۔ نیلے رنگ کے اس جھنڈے کو 1960 میں اپنایا گیا تھا۔ اس جھنڈے کو شاہی عمارتوں اور اس کے علاوہ ان کی گاڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے، جس پر انگریزی لیٹر ای لکھا ہوا ہے۔ ملکہ الزبتھ کے شیف کے مطابق ان کو فاسٹ فوڈ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ان کے ڈنر میں کبھی بھی آلو یا پاستا نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ اکثر کھانے میں مچھلی، سلاد اور سبزیوں کا استعمال کرتی تھیں اور رات کو ڈنر کے دوران سویٹ وائن کا استعمال بھی کرتی تھیں۔ ان کا پسندیدہ پھل اسٹرابیری تھا، مگر شرط یہ تھی کہ یہ پھل شاہی محل کے باغیچہ سے ہی توڑا گیا ہو۔ ہر صبح 7:30 بجے ملکہ کی چائے کا ٹائم ہوتا تھا، مگر خاص بات یہ ہے کہ ملکہ کے لیے خالص چاندی کی ٹی پوٹ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ملکہ کے ساتھ ڈنر کا موقع ملنا بھی بہت ہی بڑی بات تھی، مگر اس ڈنر پارٹی کے دوران کون کہاں بیٹھے گا، اسی سے اس شخص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ڈنر پارٹی کے دوران ملکہ بات کرتے ہوئے ایک خاص بات کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ گفتگو کا آغاز ہمیشہ پہلے اپنے دائیں طرف بیٹھے شخص سے کرتی تھیں اور اس کے بعد بائیں طرف بیٹھے شخص سے۔ ڈنر ختم کرنے کے بعد کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ ملکہ سے پہلے ہی اٹھ کر باہر چلا جائے۔ یہ بات بھی شاہی پروٹوکول کے بالکل ہی خلاف تھی۔ یوں تو ملکہ الزبتھ کو بہت سے تحفے و تحائف ملتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کو ملنے والے تحفوں کی تعداد 10 لاکھ ہے، جس میں زیادہ تر تعداد ہیروں، جواہرات، شاہی گھوڑوں، قیمتی لباس اور لگژری کاروں کی ہے۔ دوستوں، آپ میں سے اکثر نے ملکہ الزبتھ کے گلے میں ایک ہار دیکھا ہوگا۔ یہ ہار ان کو ان کی شادی کے موقع پر حیدرآباد کے حکمران میر عثمان علی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ ہار مکمل طور پر ہیروں سے بنا ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس ہار میں تقریباً 300 ہیروں کا استعمال ہوا تھا۔ اس ہار کے ساتھ ان کو میچنگ ایئر رنگز بھی دیے گئے تھے۔ دوستوں، آپ نے اکثر ملکہ برطانیہ کے سر پر ایک تاج تو دیکھا ہی ہوگا، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، مگر آپ میں سے بہت ہی کم لوگ اس تاج کی تاریخی حقیقت کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس تاج کا نام امپیریل اسٹیٹ کراؤن ہے، جس کو ملکہ الزبتھ کے والد جارج نے سن 1937 میں بنوایا تھا، مگر ایک سال کے بعد ملکہ کی تاج پوشی کے لیے اسے دوبارہ بنایا گیا۔ اس تاج کے محرابوں کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کسی دوسری دنیاوی طاقت کے تابع نہیں ہے، جبکہ اس کے بیچ میں جو ہیرا لگا ہوا ہے اس کی قیمت اس وقت 90 ارب ہے۔ تو یہ تاج کافی عرصہ تک ملکہ الزبتھ کے استعمال میں رہا اور اس کا وزن 1 کلو 500 گرام ہے، جو کہ خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے قیمتی پتھر، یاقوت، نیلم اور زمرد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ اس تاج کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی ملکہ اسے صرف خاص موقعوں پر ہی استعمال کرتی تھیں۔ ملکہ نے اپنی زندگی کی 96 بہاریں دیکھیں، مگر ان کے مرنے کے بعد کے انتظامات کی منصوبہ بندی پہلے ہی کر لی گئی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔